جو ہمیں بڑا سمجھ آتا ہے کیونکہ بڑے دلائل بولتا ہے, لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے اور بڑی اچھی انجینئرنگ کر لیتا ہے. وہ کتاب ساری اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے, لوگوں کو انہی کی کتابوں سے جواب دیتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو دعوے وہ کر رہے ہیں اس پہ آپ کو کوئی جواب بنتا تو ہے. آپ کا کیا کہنا ہے, جو موقف جو رائے وہ دے رہے ہیں آپ کے حوالے سے اپنے پروگرام کو کوٹ بھی کر رہے ہیں, اس پہ آپ خاموش رہیں گے؟ جس چیز کو لے کر مرزا صاحب نے ابھی بوال کھڑا کیا ہے وہ یہی ان کی پرانی ڈسپٹی چیزیں ہیں, صوفیاء کرام کے جو شدیات ہیں. تو صوفیاء کرام کا جس طرح داتا علی جویری ہیں, حضرت بائی دید بستامی ہیں, جناب حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہیں, اس قسم کی جو ہستیاں ہیں, تو ان کا اسلام کے لیے کام کرنا, ان کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں کا اسلام قبول کرنا, یہ تواتر سے یہ چیز ثابت ہے. دوسری طرف ہے کہ ان کی کسی منسوخ ان کے نام پہ ایک کتاب ہے اور اس کتاب میں کوئی ایسی ورڈنگ ہے کہ جو قرآن و سنت کے یا تقدیس الہیہ یا شان رسالت کے. اب ہمارے پاس ہوتے, ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم ان سے جا کر پوچھتے آپ یہ لکھا ہے, اگر وہ کہتے لکھے ہوئے ہم کہتے یہ غلط لکھے, اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے. اگر وہ کہتے لکھے ہوئے ہم کہتے یہ غلط لکھے, اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے. اگر وہ کہتے لکھے ہوئے ہم کہتے یہ غلط لکھے, اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے. ٹھیک ہے, لیکن اب چونکہ ہمارے پاس کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے کہ بھائی ہم ان صوفیاء کو جا کر پوچھیں گے, ان سے پوچھیں کیسے, اب اس کے لیے ہم ایک اپنا موقف رکھیں گے. وہ کہیں گے پہلی بات یہ کہ یہ ان کے ملفوظات جو ان کی اپنی کتابیں بھی نہیں ہیں, ملفوظات میں آئی ہوئی چیزیں, کسی رائٹر کی کچھ چیز ان کے ساتھ ڈال دی, اور اگر ان کی اپنی کتاب ہے تو اس کے لیے ہم یہ تعویل کریں گے کہ بھائی یہ شاید ان کی کتاب میں کسی کا ادراج ہو گیا ہے, یا رائٹر سے لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے, کاتب سے لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے, قرآن حدیث ہاں تو یہ اس وجہ سے وہ لفظ غلط آ گئے, کسی چیز نہیں وہ آئی. تیسری ہے یعنی ہم اینڈ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک طرف ان کی وہ شان ہے, وہ عظمت ہے, یہ عام بندے کے لیے نہیں ہوگا, ورنہ کل مرزا بھی کہیں گے مرزا کے لیے یہی نیا ہو, یا اور ہر قسم کا جو لطف اٹھے گا کہ ہماری کتابوں کے لیے بھی یہی تعویل کرو, ایسا نہیں ہو. اب ہم تیسرا پوائنٹ اہل سنت یہ رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کلام کی مناسب تعویل. مثلا میں آج آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں, بڑا حیران ہوں گے. ایک بزرگ اسی طرح آئے تو ان کے سامنے کوئی بات ہوئی, تو ان کا نام تھا صادق. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سچا مانتے, تو پڑھ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. تو بندے نے جناب پڑھ لیا, تو جو اس وقت بہت بڑے عالم بھی تھے, اللہ کے ولی بھی تھے, ان کے پاس یہ کہ وہ بندے نے تو یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ, ہنس پڑے. نے کہا اللہ کے بندے, وہ بندہ امتحان کے طور پر وہ دیکھنا چاہ رہا تھا اس بندے کا علم کتنا ہے, یہ اصل میں تکلیف ہوئی ہے کلام کے اندر, اور یہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صادق کو مبتدا خبر بنائی اور خبر کو مبتدا بنایا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود, یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اور یہ حدیث سے ثابت. وہ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ اس کا گیا, وہ صحرا میں سفر کر رہا تھا, تو اس کا سامان گھوڑے پر رکھا ہوا تھا, وہ گھوڑا جو ہے نا وہ لیٹ گیا, جب جاگا تو گھوڑا غائب تھا. اس نے کہا بھائی وہ موت کا انتظار کر کے لیٹ گیا, اتنی دیر میں دیکھا گھوڑا سامنے کھڑا تھا. تو فرمایا کہ اٹھ کر یہ کہہ دیتے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. خوشی میں یہاں تک ہو گئے. اب بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تو فتویٰ نہیں دیا کہ وہ کافر ہو جائے گا, اور اس کے لیے حدیث شریف میں موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ وہ ہیں کہ جن سے کوئی گرفت نہیں ہے. ایک بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے, ایک سوئے ہوا جب تک جاگ نہ پڑے, اور ایک ماتو یعنی جس کی عقل میں کوئی کمزوری ہو جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو. تو جسے عام بیماری لگ جائے عقل کی, تو اس سے اگر کوئی کلمہ صادر ہو جائے, اس حالت میں اس پر قابل گرفت وہ چیز نہیں ہے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں, لیکن اگر کوئی جذبے عشق الہی میں اس کی لوہے دماغ چٹک گئی ہو, اس سے اگر اس قسم کا غلط کلمہ جو ہے نا وہ صادر ہو جائے, تو اس کی تعویل کریں گے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. اللہ ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث موجود ہے کہ میرا بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو میرے اتنے قریب ہوتا ہے, میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. یہ تعویل ہے جس کے پیچھے پورا ایک علم ہے, پورے فن ہے, اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور کچھ اسکول اور کالج کے لڑکوں کو آپ جناب گمراہ کری جا رہے ہیں اور قوم کو کافر 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 کہہ رہے ہیں. تو میں اس پہ یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب ہاں کریں, وہ یا تو 1-2 لوگوں کے ساتھ کرنی میرے پاس آ جائیں صحیح, یا میں 1-2 لوگوں کے ساتھ جیل من کے پاس آ جاؤں. دن اسی دن ہم متعین کر لیں گے کہ ہم مناظرہ کس دن کرتے ہیں. آپ چلیں گے مناظرہ نہ کریں, مطلب سے مباحثہ کر لیں, مکالمہ کر لیں. ٹھیک ہے, آپ آ جائیں, بیٹھ جائیں, آپ سوال کریں, ہم جواب دیں گے, پھر ہم سوال کریں گے, ہم جواب دیں, اور اس میں ہمارا پتا ہوتا ہے کہ چلیں نظام عام کر لیں اس میں, یعنی تاکہ وہ جو روز رکاوٹ والی بات ہے وہ آپ کر لیں. یعنی یہاں مفتی صاحب آپ اس کا سوال کریے, جواب آپ دیں, جی میں سوال ہے اس سوال کے جواب دیں. ٹھیک ہے, تاکہ جھگڑا نہ ہو, چاہے وہ 2 گھنٹے چل رہے ہیں, 5 گھنٹے چل رہے ہیں, 10 گھنٹے چل رہے ہیں, جو بھی ہے. قوم کے سامنے سارا کچھ جو ہے نا وہ بچہ بچی سامنے نکل آئے گا. قوم کے سامنے سارا کچھ جو ہے نا وہ بچہ بچی سامنے نکل آئے گا. قوم کے سامنے سارا کچھ جو ہے نا وہ بچہ بچی سامنے ایشو اس کے اوپر بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے حق بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو گفتگو کی ہے, میں انشاءاللہ تعالی اس کو 7 علمی پوائنٹس کی شکل میں جو انہوں نے گفتگو اقوال زرعی ارشاد فرمائے ڈسکس کروں گا. ظاہر ہے میں تو انجینئر ہوں, تو آپ کو پتا ہے میں بالکل اس کو کریٹیکلی چیزوں کو دیکھ کے بلیک اینڈ وائٹ میں جس طرح چیز لا کے سامنے رکھی جاتی ہے نا, میں پبلک کے سامنے رکھوں گا, اور پھر عوام الناس فیصلہ کرے گی کہ کس کا موقف قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کس کا موقف جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 1, مفتی صاحب نے فرمایا کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ کروڑوں لوگوں کو گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر اور کافر ڈکلیئر کرتے ہیں, اور علماء کی بے حرمتی کرتے ہیں ان عقائد اور نظریات کی بنیاد کے اوپر. آپ اندازہ کریں وہ بریلوی جنہوں نے باقی تمام مکاتب فکر کے کروڑوں لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیا ہوا تھا پچھلے 100 سال سے, آئیں نہ قابو میرے فرعون,
हाँ, अब इनको इस हीट का अंदाजा होगा। जब तक बात दूसरों पे थी ये एंजॉय करते थे, आज अपने पे बात आई है तो अब ये कह रहे हैं कि जी हमें गुस्ताखे रसूल और खत्म नबूवत का मुनकिर, करोड़ों लोगों को इंजीनियर साहब काफिर कहते हैं। मैंने आज तक ना तो किसी को काफिर डिक्लेयर किया, ना गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर किया, सवाए उनके जो चिश्ती रसूलुल्लाह के कायल हैं। अगर तुम कायल नहीं हो तो तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए। जो लोग कायल हैं ये उनके लिए तकलीफ वाली चीज होती है। जब तुम्हारा दावा है कि हमारा ये कलमा ही नहीं है, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और इंजीनियर साहब झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, फिर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस फिर आवाम को ये बताया करो कि ये किताबें हमने नहीं छापी, हमारे बुजुर्गों ने ये नहीं फरमाया, हमने मुनाजरे नहीं किए, ताकि अवाम आपकी शक्ल, आपकी पुरानी वीडियोस की शक्ल में आपके सामने रखे कि झूठ बोलना बंद करो। हमने जो झूठा दिफा करते हैं ना, सिर्फ उनके ऊपर बात की है, बुजुर्गों के ऊपर भी बात नहीं की है, उन किताबों की इबारतों के ऊपर बात की है। तो ये बिल्कुल उनका जो इल्जाम है ये रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला है। और फिर इन लोगों का अपना हाल यह है कि इनके अपने आला हजरत ने हुस्सामुल हरमैन के अंदर जब उलमाए देवबंद के ऊपर फतवा दिया तो उन्होंने नहीं लिखा था कि देवबंद के उलमा के कुफर में शक करने वाला भी काफिर है। तो करोड़ों देवबंदियों को तो उन्होंने डायरेक्ट काफिर नहीं लिखा था क्या हुस्सामुल हरमैन के अंदर, बल्कि लिखा ये इस्लाम से खारिज है और मुर्तद है, ये भी हुस्सामुल हरमैन में लिखा। और अहकाम शरीयत में जब उनसे पूछा गया, ये फतवे लिख रहे थे वो, ये नहीं है कि राह चलते किसी ने वीडियो क्लिप बना लिया था, वो गुस्से की हालत में थे। फतवा पूछा गया कि बताएं कि ये जो वहाबी हैं, और फिर उस ब्रैकेट को खोला, देवबंदी, अहले हदीस और रौफदी यानी अहले तशय्यो, कादियानी यानी कादियानी काफरों को भी उसी सफ में लाके खड़ा किया जहां बाकी फिरके थे। नेचरी यानी नेचर में मानने वाले लोग, सर सैयद अहमद खान के, इन सब का जिक्र करके वो बंदा सवाल करता है कि इनके ज़बिये का क्या हुक्म है। तो वो आला हज़रत फिर कौले ज़री इरशाद फरमाते हैं, इन सारों को जिक्र करके, देवबंदी, अहले हदीस, वहाबी, कादियानी, नेचरी, रौफदी, वो कहते हैं ये सब के सब 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लेकर जानवर को कुर्बान करें तो ज़बीहा मुर्दार ही रहेगा, और ये सब के सब मुर्तद है यानी वाजिबुल कत्ल है। शमशीर आला हज़रत साहब, तुम्हारे आला हज़रत तो अपने सिवा सारे फिरकों के उलमा और उनकी पब्लिक को वाजिबुल कत्ल करार देते हैं। तुम लोगों की ये जुर्रत है कि तुम आज आके हमसे भीख मांग रहे हो कि जी हम पे बात क्यों कर रहे हैं। अब तुम्हें हीट महसूस होगी। ये अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश दरबार फिरौन में की थी, और मेरी परवरिश जो है वो बरेलवी खानदान के अंदर की है। मुझे पता है हम यही कुछ करते रहे दूसरों के साथ, इसलिए मुझसे तो कोई चीज छुपी भी नहीं है। तो मैंने फिर भी कभी किसी को काफिर नहीं कहा, सिर्फ इबारतों पे बात की है, या जो उन इबारतों का झूठा दिफा करते हैं। आम बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया को कभी भी काफिर नहीं कहा, इनके बड़े उलमा को भी कभी काफिर नहीं कहा। आला हजरत मेरे सिवा कोई और बोलता है अदर देन बरेलवी, मैं ही बोलता हूं ना, तो रिस्पेक्ट के साथ ही नाम ले रहा हूं ना। और फिर आला हजरत के जो मलफूजात उनके अपने बेटे ने जमा किए, जो पहली जिल्द है उसको तो आला हजरत ने खुद पढ़ा हुआ है मलफूजात की, और उसकी शान में रुबाई लिखी हुई है, और वो मलफूजात के एंड पे प्रिंट हुई हुई है। मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान नूरी, यानी जो इंडिया में बरेलवियों के मुफ्ती आजम, 1981 में उनकी डेथ हुई है, जिनकी वो मशहूर ज़माना नात है, तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना। उन्होंने ये मलफूजात जमा किए हैं। 3 सवाल हुए हैं आला हजरत से। पहला सवाल हुआ है कि क्या वहाबी देवबंद और अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं या अपनी लादा पढ़े। उन्होंने कहा कि ना इनकी नमाज नमाज है, ना जमात जमात है। दूसरा सवाल हुआ, क्या इनकी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, तो जवाब दिया कुफार की मस्जिद मिसले घर के है, आम घर वाली उसकी एक तकद्दुस वाला मामला होगा, मस्जिद वाला तकद्दुस नहीं होगा, कुफार की मस्जिद। ये न्यू टीवी पे बैठ के कह रहे थे हमने कभी एक दूसरे को काफिर नहीं कहा, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है कुफार की मस्जिद। तो खैर आला हजरत ने ये भी गलत लिखा, कुफार की तो मस्जिद होती नहीं है, कुफार की इबादत गाह लिखना चाहिए था। हाँ, आला हजरत से भी बड़े आला हजरत मौजूद है ना जो उनकी गलतियां पकड़ते हैं, उनसे सीख के। कुफार की मस्जिद नहीं होती, कुफार की इबादत गाह होती है। वरना कादियानियों को मस्जिद क्यों नहीं लिखने देते ये लोग? इसलिए कि इनका मौकिफ है कि वो काफिर हैं, तो हम उन्हें मस्जिद नहीं लिखने देंगे, वो बैतुल हम्द लिखते हैं। तो फिर ये क्यों कहते हो कि वहाबिया की जो मसाजिद और इनको लिखा कुफार की मसाजिद, की लिखा करें कुफार की इबादत गाहें। और तीसरा सवाल हुआ अजान, तो उन्होंने कहा कि नमाज और जमात की तरह इनकी अजान भी बातिल है। हाँ, अगर अल्लाह का या रसूलुल्लाह का नाम आए तो आप अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कह लें, बस इससे ज्यादा कोई अजान का भी एहतराम करने की जरूरत नहीं है, ना अजान का जवाब देने की जरूरत है। ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के आला हजरत का हाल था। इल्मी पॉइंट नंबर 2, वो कहते हैं कि हजरत अली हजवेरी अल मुतवफ़ा 465 हिजरी
हजरत बायजीद बुस्तामी अल-मुतवफ़ा 261 हिजरी, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अल-मुतवफ़ा 633 हिजरी, ये वो बुजुर्ग हैं कि जिनकी बुजुर्गी एस्टेब्लिश है और इस पर इजमा और अमली तवातुर है, और इन लोगों ने हजारों लोगों को कलिमा पढ़ाकर मुसलमान किया है। लिहाजा अब एक काम चुक के भी रखना, तुसी चुप रहना है। यानी ये वो एंड पे यही कहना चाह रहे थे, क्योंकि इनकी बुजुर्गी मुसल्लिमा है। हमारा एक मासूमाना सवाल है कि अगर कोई शख्स कलमा पढ़ाकर बुजुर्ग डिक्लेयर हो जाता है, तो जर्मनी में तो कादियानियों ने हजारों काफिरों को कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल किया है, जिसे वो इस्लाम समझते हैं। जिस तरह बरेलवी जो इस्लाम समझते हैं, जब तक वो बरेलवी ना हो जाए उस वक्त तक तो मुसलमान नहीं मानते ना। देवबंदी भी उसी इस्लाम को मानते हैं जो देवबंद की तशरीह वाला इस्लाम है। तो क्या वो जर्मनी में बैठे हुए कादियानी वो बुजुर्ग हो जाएंगे? चलें, ये तो बहुत वर्स्ट मिसाल है, आपको समझना जरा मुश्किल होगी। इससे आसान मिसाल, हमारे पड़ोसी मुल्क में डॉक्टर जाकिर नाइक, वो कादियानी तो नहीं थे ना, अहले हदीस मकतब से उठे थे ना। उन्होंने हजारों हिंदुओं को कैमरे में कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया, और इस मुकद्दस जुर्म की वजह से उन्हें गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। तो क्या बरेलवियों ने डॉक्टर जाकिर नाइक को वलीउल्लाह मान लिया? इस जमाने का सुल्तानुल हिंद मान लिया? हिंद में ही कलमा पढ़ाया ना। ये मुफ्ती साहब, उनके लिए पता क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं टीवी में, मेन टीवी चैनल के ऊपर इन्होंने कहा डॉक्टर जाकिर नालायक। नाम बिगाड़ते हैं ये। और एक और वो खपती किस्म का पागल मौलवी है इनका मुफ्ती, वो कहता है ज़कर नालायक, नाऊज़ बिल्लाह। मैं बाबिया नहीं मानता, झूठ साडे गल पा छड्डी, जिन्हें एक नवा ही बाप खोल दिता। लेकिन पुत्रा तेरे हौसले वास्ते मैं दस देवां, तेरे तो वड्डा ज़ाकर नालायक बल्कि ज़कर नालायक आया सी, ओ ना रिया पुत्र, ओ तू ते शै ही कोई नहीं, ओ तू ते शै ही कोई नहीं, झूठे। अब ज़कर जो है ना, वो अरबी जुबान के अंदर यानी मर्द की शर्मगाह के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, और आम बंदों को तो नहीं पता चलता कि वो क्या बकवास कर रहा है। तो तुमने सुल्तानुल हिंद डॉक्टर जाकिर नाइक को क्यों नहीं मान लिया? तो पता ये क्या कहेंगे, जी उसके कीदे ठीक नहीं। तोड़े बाबियों ने भी कीदे ठीक नहीं, अपने नामा ने कलमे पढ़ाने लियो। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शे ही कोई नहीं, ले जाओ अपने बाबे तू। हाँ, दबो इन्हों जाके हुण। जी अकीदे ठीक नहीं है, नहीं आप तो कह रहे थे कलमा पढ़ाया। ओ नहीं जी, अल्लाह भी फासिक से भी काम ले लेता है जी दीन का। जी वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, एक फासिक से भी अल्लाह ताला ने दीन का काम लिया था, एंड पे उसने खुदकुशी कर ली। नबी अलैहि सलाम ने कहा फासिक से भी अल्लाह ताला दीन का काम ले लेता है। हाँ आयो ना दाढ़ ले। हाँ, अब पता चला कि तुम्हारे बुजुर्गों के बारे में हम क्या सोचते हैं, जो कुछ तुम दूसरों के बुजुर्गों के बारे में सोचते हो। जी बुजुर्गों का, उलमा का एहतराम नहीं करते, तुम करते हो दूसरों का एहतराम। अपने बुजुर्गों को रहमतुल्लाह अलैह, दूसरों के बुजुर्गों को मरहूम। हाँ, अपनों के साथ 10-10 लाइनों की दुमें लगाई होती हैं, दूसरों के ऊपर लानते भेजते हो। 99 कतल तुसी भी कीते हुए ना, मैं ते एक करके ते सेंचुरी पूरी की है ना। हाँ, बड़ा बुरा वक्त आया जी बरेलवियां होते, यकीन करो, इन्होंने कदे सोचा भी नहीं सी। बड़ा ही बुरा वक्त आया जे, जिन्होंने पूरी दुनिया को गुस्ताख 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 आज भीख मांग रहे हैं। इंजीनियर साहब हमें गुस्ताख कहते हैं, इंजीनियर साहब हमें खत्म नबूवत का मुनकर कहते हैं। हाँ, तो आडा इलाज ही मेरे कोल सी, तो हमें मीठी मीठी गल्लां नहीं समझ आंदियां। हाँ, ये एंटी वैनम इल्जामी जवाब फक्की, ये अल्हम्दुलिल्लाह जेलम शरीफ तो मिलती है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी तमकनत होंदी सी जी इन्हां दी। नसदे जे हुण मेरे नाम तो भी, मेरे क्लिप्स तो भी, जिन्होंने बाकी लोगों को गुस्ताखी के नेज़े की नोक पे रखा हुआ था। तो मेरे भाई, ये जब तकलीफ खुद काटनी पड़ती है ना, फिर पता चलता है दूसरों को इस तरीके से डिक्लेयर करना बड़ा आसान है। इल्मी पॉइंट नंबर 3, वो कहते हैं कि ये जो बुजुर्गों की तालीमात है ना, ये उन्होंने खुद नहीं किताबें लिखी हुई, ये तो मलफूजात हैं उनके, लोगों ने बाद में जमा कर दिए। फिर इसमें इल्हाकी इबारतें भी हैं जो बाद में दाखिल हो गई, तो इस वजह से आपको इतने कुफरियात इसके अंदर मिलते हैं। और फिर उन्होंने साथ इसके ऐड किया कि अगर ये बुजुर्ग हमारे जमाने में होते ना, तो हम इन्हें सामने बिठा के खुद पूछते कि हजरत ये आपने बकवास इरशाद फरमाया है? हाँ बकवास ही है ना, बकवास छोटा लफ्ज बोल रहा हूं, कुफर बका है आपने, ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला कुफर आपने बका है। और अगर वो कहते हैं हाँ मैंने बका है, तो हम उन पे कुफर का फतवा देते हैं। ये मुफ्ती साहब ने कहा वीडियो में कि अगर ये हमारे जमाने में आते ना, तो हम इनसे पूछते कि हजरत ये आपने कहा है, हम नहीं मान सकते आपने कहा है। अगर फिर भी वो कहते ना कि हमने कहा है, तो हम उन पे कुफर का फतवा दे देते। सरकार, तो यही तो बात मैं भी कर रहा हूं, आपने मान लिया ये कुफरियात है। तो इस पे मेरा जवाब यह है कि सबसे पहले मुझे ये बताएं, इनकी लेगेसी कौन आगे लेके चल रहा है, इनकी किताबें कौन प्रिंट कर रहा है? यहूदो नसारा प्रिंट कर रहे हैं या बरेलवियों के बुजुर्ग आज तक ये 700-800 साल से गंद समेटते हुए आ रहे हैं? प्रिंटिंग तुम्हारे बाबों ने की है।
اگر تم لوگ سمجھتے ہو یہ کفریات تھے تو یہ کون سی دین کی خدمت ہوئی ہے کہ تم نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں؟ نہیں جی، جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لے لیں، جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ آپ نہ لیں. کیوں بھائی؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلے قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے. اینج کر کے کان کیوں پڑھنا ہے؟ نظر ادھر رکھو اپنی کتابوں نو، لاؤ چوک وچ رکھ کے اگ، جن میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں تمہارے بزرگوں نے. نہیں وہ الحاقی باتیں ہیں، وہ بعد میں شامل ہو گئی ہیں. پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ او جی ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ کے اندر کہہ دیا تھا کہ جی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اسے کافر کہیں گے. ایک کیڑی ایڈی پی ایچ ڈی گل ہے جی انہوں نے پبلک کی ہے، تو سارے پتا ہے. بڑا احسان کیتا ہے جی اعلیٰ حضرت نے امت ہوتے دس کے کہ اگر کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی اسلام کے بعد تو ہم اسے کافر کہیں گے. یہ جو نے کیا کھڑیا ہے؟ اس سے پھر وہ کہتے ہیں وہ چشتی رسول اللہ والی ساری چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے پھر اس میں یہ بھی کہا کہ چشتیہ کے بزرگوں کی طرف جو کتابیں ہیں نا یہ غلط منسوب ہوئی ہوئی ہیں، انہوں نے یہ باتیں نہیں کہیں. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت بھی پھر میری داڑھ تھلے آ گئے. میں نے ان کو بتایا کہ بھائی فتاوی رضویہ میں آپ چشتیہ کے بزرگوں سے تو جان چھڑا لو گے، لیکن فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک ایسی کتاب کی تعریف کی ہے، نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبع سنابل، اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود اس نے تعریف کی تو اعلیٰ حضرت گیا. اعلیٰ حضرت صاحب تسی گئے، اور اگر نہیں پتا چلا تو تیری بزرگی گئی. کہتے ہیں نا وہ سے وقت ہے دلوں کے حال جانتے ہیں. اور سارے گوز فارغ ہو گئے 800 سال تو کسی کو پتہ نہیں لگا کی کوڑ لکھا ہے تھوڑی کتاب اندر. تو اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے، کیونکہ انہوں نے حشت بہشت کو اگر فراڈ کہا ہے نا تو سبع سنابل کی تعریف کی ہے، اور تم لوگ تو حشت بہشت بھی چھاپ رہے ہو اور سبع سنابل بھی چھاپ رہے ہو. لہذا چشتی رسول اللہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈال گیا. سیدھی سی بات ہے، اعلیٰ حضرت کو کوئی اس حوالے سے ہم چھٹی نہیں دے سکتے. اور تفنن کے لیے میں عرض کروں گا پھر کہ اعلیٰ حضرت پھر اسے مانو کہ جس نے اتنے 100 سال بعد تمہیں بتایا کہ تمہارے بزرگوں نے کتابوں میں کیا گند گھولا تھا اور تمہارے بزرگوں نے کیا کتابوں میں گند چھاپا تھا. یہ تو جس نے بتایا نا اسے پھر اب اعلیٰ حضرت مانو، اور ٹائم قیامت تک ہے، مننا کو نہیں تسی. ہاں لیکن آپ کے عوام مانیں گے انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 4، وہ کہتے ہیں کہ جن کی بزرگی مسلمہ ہے، اسٹیبلش ہے، ان کی اس قسم کی جو گستاخانہ باتیں ہیں نا اگرچہ ہے کفریہ ہیں، لیکن ان کو صوفیاء کی شطیحات کہا جائے گا. شطحیات کا مطلب ہے بونگیاں. پنجابی میں اس سے بہتر کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کسی شخص کو ہوش نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے. تو صوفیاء اللہ کی محبت میں اتنے مست ہو جاتے تھے کہ انہیں اپنی ہوش نہیں رہتی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ یہ کفریات بک دیتے تھے. اگرچہ یہ بکتے جو کچھ تھے وہ ہوتا کفر تھا، اور وہ کہتے ہیں اگر یہی بات کوئی اور کہے جو بزرگ نہ ہو تو ہم اسے کافر کہیں گے لیکن بزرگ کو چھوڑ دیں گے. دیکھ کیسی دو نمبری. یہ سیم کام پیر میرے علی شاہ صاحب نے کیا ہے. ہاں انہوں نے تحقیق الحق جو کتاب لکھی، اس میں انہوں نے جب غلام احمد قادیانی دجال نے یہ اعتراض کیا نا کہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی بزرگی تو مانی ہوئی تھی، تم اگر پڑھواؤ گے نا کوئی ایسی بات تو تمہیں ہم کافر کہیں گے. وہ تو ایک خاص حالت میں انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے، ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. آپ پتہ چلا کہ قادیانیوں کے سہولت کار کون ہیں؟ جس طرح وہ انڈین فلموں میں اور ہالی ووڈ کی فلموں میں اینڈ میں آپ کو پتا چلتا ہے نا کہ وہ بیچ میں سے سارا ماسٹر مائنڈ وہی نکلتا ہے بندہ جو کہ اس کے خلاف ساری جنگ کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی سارے ماسٹر مائنڈ خود ہیں. آج تک انہوں نے کبھی گستاخانہ عبارتوں کے خلاف کوئی دھرنا دیا، لہٰذا یہ کوئی بھی ختم نبوت کے اوپر کام نہیں کر رہے. ختم نبوت کام وہ ہوگا جو چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کے خلاف ہوگا. یہ صرف اینٹی قادیانی ہے. ایک چھوٹے سے طبقے کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اور اپنے بلنڈر جو اس سے بڑے ہیں. بڑے آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ اس لیے کہ بھائی غلام القادیانی نے جو کچھ کیا وہ آج تک گالیاں کھا رہا ہے، اور جن کے بزرگوں نے کلمے پڑھائی ان کو رحمہ اللہ کہتے ہیں، بزرگی ان کی ڈکلیئر کر رہے ہیں. اس نے تو اپنے آپ کو امتی نبی کہا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو نبی کہا. تو بڑے مجرم تو یہ لوگ تھے، اور الٹا یہ بزرگیاں ویل کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں شطحیات، بونگیاں. اب یہ جو ان کی بونگیاں ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو دلیل دیں گے قرآن و سنت سے. انہیں پتا ہے کہ ان کی تو بات کوئی نہیں مانی جانی، تو قرآن و سنت سے ہم کوئی دلیل پیش کریں، جو میں کئی ایک ویڈیوز کے اندر ان کے دلائل کا رد کر چکا ہوں. سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً ایک روایت موجود ہے مولا علی علیہ السلام کا قول، جس کی پوری سند سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو مجنون ہے، پاگل شخص. نمبر 2 سویا ہوا شخص. اور نمبر 3 جو نابالغ ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تینوں میں ان کے بزرگ کہاں سے آگے؟ وہ کہتے ہیں وہ جو مجنون ہے نا، یعنی پاگل ہے. ہاں وہی پاگل ہے.
ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਦਿਮ ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਾ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜਾ ਭੌਂਕਦਾ ਜੇ ਨਬੀ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ नबी ਉੱਤੇ क्यों भौंक के गए ने? कल तक तो तुम हमें कहते थे बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार, और बड़े फखरिया मुनाजरों में कहते थे कि ये आप हमें बुजुर्गों की शतियात ना दिखाएं, ये वहदतुल वजूद की कैटेगरी में ना वो अल्लाह ताला के बारे में बात आती है, नबी के बारे में करते हैं तो हम इन पे कुफर का फतवा लगाते। तो मैंने तो सारी गुस्ताखियां नबी की शान में निकाली हैं तुम्हारे बाबों की। अब तुम कहां भाग के जाओगे? बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। तो ये शतियात में ये वाली हदीस पेश करते थे, मजजूब कलंदर मजनून पागल, वो कहते हैं जी उसमें आता है सीधी तरह को पागलसन। ये पागल जरा और होता है यार, साहबा में तो इस तरह का पागल कोई नहीं हुआ, ये सारे बाहर ही पागल आए ने, साढ़े मत ही लगने सन पागल। अच्छा, दूसरी वो दलील पेश करते हैं कि जी वो मुस्लिम शरीफ में एक हदीस मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने एक तौबा करने वाले शख्स की मिसाल बयान की कि अल्लाह ताला को तौबा करने से कितनी खुशी होती है। उस शख्स की माने कि जो किसी सहरा के सफर पर हो और उसका सारा सामान सवारी पर लदा हुआ हो, थोड़ी देर के लिए वो आराम करे और उसकी सवारी वहां से गायब हो जाए और उसे अपनी मौत सामने नजर आए। इतने में अचानक उसकी सवारी सामान समेत वापस आ जाए तो उसे इतनी खुशी होगी, क्योंकि रेगिस्तान में तो आप सवारी के बगैर सामान के बगैर सफर कर नहीं सकते, कई कई दिन तक पानी आता ही नहीं है। तो खुशी में उस शख्स की जुबान लड़खड़ा जाए और वो ये कहे कि ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, बजाय ये कहने के मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, उसकी जुबान लड़खड़ा जाए। तो इस बात को वो दलील के तौर पर पेश करते हैं कि हमारे बुजुर्गों की जुबान भी लड़खड़ा जाती थी, कहना वो कुछ और चाहते थे, ये निकल जाता था। देखे कितना झूठ बोलते हैं ये अपने बाबों को बचाने के लिए। वो तो पढ़वाते थे, पढ़ बेटा, और यहां पे क्या झूठ बोलते हैं, उसके आखिरी अल्फाज स्किप कर देते हैं। उसमें अल्फाज है मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से, जुबान लड़खड़ाने की वजह से निकला। उसने ये कहा नहीं है, क्या वो वही रहा था? तो स्लिप ऑफ टंग तो किसी से भी हो सकता है, इससे आप दलील पकड़ेंगे। और फिर वो तो एक मिसाल थी, तुम्हारे बुजुर्ग जब भी बोलते हैं हमेशा ही उनकी जुबान लड़खड़ाती है। चले जब बाद में होश आती है फिर तो उन्हें पता चल जाता है ना, बाद में तौबा कर लें, बाद में तौबा को नहीं करते। और तीसरी दलील उस वीडियो में उन्होंने पेश की, उन्होंने कहा कि वो देखें कुरान पाक में है कि मूसा अलैहिस्सलाम की जब पहली मुलाकात हुई अल्लाह ताला से, जैसा कि उसकी शान के लायक है, तो दरख्त की तरफ से आवाज आई थी, वो दरख्त अल्लाह ताला की तजल्लियात का मरकज बन गया था। तो इस तरह हमारे बुजुर्गों की जुबान अल्लाह ताला की तजल्लियात का मरकज बन जाती है। असल में अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा होता है, अस्तगफिरुल्लाह। और यार ये अकीदा तो हमारा किसी नबी के बारे में नहीं है। रह गया ये मिसाल देना उस दरख्त की, या कोह तूर की मिसाल देना कि उस पर अल्लाह ने तजल्ली डाली थी। इस मिसाल का तुम्हारे बाबे से कोई लेना देना है? आप हमें पैगंबरों से कोई बात ला के बताएं कि पैगंबरों के ऊपर कैफियत आ रही होती हो और पैगंबर अपने मुंह से बोल रहे हो और वो कह रहे हो कि इस वक्त अल्लाह मेरे मुंह से बोल रहा है। कुफ्रिया अकीदा है ये। हमारे महबूब अलैहिस्सलाम के लिए भी कुरान में आया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, ये वो कहते हैं जो इन्हें वही होता है। हम तो रसूलुल्लाह के लिए भी ये नहीं मानते कि उनके मुंह से अल्लाह बोलता था, वही होती थी। किस बात को कहां जोड़ते हैं जाके? और चौथी दलील ये देते हैं कि जी वो बुखारी में हदीस है, हाथ बन जाता हूं पांव बन जाता हूं। अच्छा, बस इतनी हदीस है, ये पूरी हदीस, यही हदीस दलील बनाई है कश्फुल माजूब में भी अली हजवेरी साहब ने भी। इस हदीस के ऊपर मैं तफसीली बोल चुका हूं, मेरी आप यूट्यूब पे एक वीडियो जरूर देखें, तौहीद से मुतल्लिक 10 धोखे जो इनके बुजुर्ग देते थे, उनमें मैंने इसे भी डिस्कस किया। ये तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जब कोई शख्स फराइज पर पाबंदी इख्तियार करता है और नवाफिल के जरिए हमारा कुर्ब हासिल करता है, तो मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। तो क्या मतलब भाई, कहना क्या चाह रहे हो तुम? ये कहना चाह रहे हो कि अल्लाह उसके पांव बन जाता है, खुद फिजिकली हुलूल कर जाता है उसके अंदर? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। उसके पांव ना और हाथ अल्लाह का मजर बन जाते हैं, बस फिर वो एक छलांग में फलां जगह पहुंच जाता है और फलां जगह पहुंच जाता है और फलां जगह। भाई इस हदीस के एंड पे आप पढ़ें कि जब वो अपने दुश्मन के अगेंस्ट मुझसे पनाह तलब करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। हाँ, अगर वो बन चुका है तो खुद क्यों नहीं दुश्मन की ऐसे गीची मरोड़ देता? दुआ क्यों मांगता है? वो तो मजर बन चुका है ना। इसका माना बिल्कुल ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई शख्स अल्लाह के साथ कमिटेड हो, फिर अल्लाह ताला उसे नेकियों के ऊपर इस्तिकामत दे देता है। हाथ बन जाता हूं, पांव बन जाता हूं, आंखें बन जाता हूं। इससे मुराद यह है कि पहले तो वो अपनी कोशिश करता है ना, उसके बाद मैं उसे इस्तिकामत देता हूं कि फिर पूरी जिंदगी उसकी आंखें पांव हाथ कान गुनाह की तरफ नहीं बढ़ते बल्कि मेरी तरफ ही आते हैं। ये मैं उसे इनाम देता हूं। ये कहता है फिर इनाम क्या हुआ? इनाम ये है कि पहले उसने कोशिश की, इस्तिकामत ही तो इनाम है। पूरी पूरी जिंदगी नेक अमाल करने वाले लोग भी एंड पे जाके अपना बेड़ा गर्क करवा बैठते हैं। इस्तिकामत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उसे इनाम मिलता है।
लैसा कमिथलिही शै व हुवस समीउल बसीर। अल्लाह की मिसल कोई शय नहीं है, वही सुनने वाला देखने वाला है। अल्लाह के लिए हम मिसाल ही नहीं बयान कर सकते कि जी मैं पाँव बन जाता हूं, इससे मुराद है कि अल्लाह उसके पाँव बन जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये लिटरेचर की जुबान में बात हो रही है। हमारे नबी इस्लाम के लिए है ना, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी तुम फरमाओ अपनी उम्मत से कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए। अच्छा देखें, सारी इज्जतें इन्होंने अल्लाह के नाम के ऊपर, रसूल के नाम के ऊपर अवेल की हुई हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट इबादत इन बुजुर्गों की करवा रहे होते हैं, बड़े पहुंचे हैं। अल्लाह को कितना जिक्र भी नहीं करते बीच। जब टेक्निकल डिस्कशन होती है तो फिर अल्लाह को बीच में डालते हैं। मैं इसी पे फिर अर्ज करता हूं ना कि इज्जतें अवेल की तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंदे बिटोरे तुमने कुरान और सुन्नत के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की तुमने मक्के और मदीने के नाम के ऊपर, और फेंकी जाके बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ में। गद्दारी की है तुमने अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर देख लो इस गद्दारी का अंजाम क्या हुआ है। कितनी बड़ी बला अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। हाँ, मेरे नबी ईसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। हाँ, कहते जी तारीख इतना बड़ा फितना कोई नहीं आया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अरबी वाला फितना। वाकई इनको तो आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया था। ये बैठे होते थे हुकूमतों में, कोई बात करता था उसको खानदान समेत गायब करवा देते थे। ये तो आज ये मॉडर्न डेमोक्रेसी, मॉडर्न जो वैल्यूज इस वक्त, और सोशल मीडिया और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बरकत है। अदरवाइज ये लोग तो अभी तक तो हुकूमत करते आ रहे थे, लेकिन हर उरूज को ज़वाल है, ये तो होना था एक दिन। वो अल्लाह ताला की सुन्नत है, जिससे मर्जी करवा ले, पीछे तो अल्लाह होता है ना, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस किस्म के ये लेम एक्सक्यूजेस पेश कर करके दिफा किया करते थे अपने बाबों का। इल्मी पॉइंट नंबर 5, ये इंतहाई खतरनाक और शर्मनाक किस्म की अप्रोच मुफ्ती साहब की। ये सारी बातें करने के बाद ना कि जी ये उनकी तरफ गलत मंसूब है, वो ऐसा कर नहीं सकते, अगर हमारे सामने करते हम फतवा दे देते, ये किताबें बदल गई हैं। एंड पे जाके ना जिनके अंदर पंजाबी घूम खा लिया, हाँ, गलाजत खा ली, और इन बातों का दिफा करना शुरू कर दिया। चिश्ती रसूलुल्लाह का भी दिफा किया, और लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, इसका भी दिफा कर दिया। अल्लाह के बंदो, जब ये कह रहे थे कि ये बकवासियात हैं, तो दिफा किस बात का कर रहे हो? ये अल्लाह ताला ने तुम्हें नंगा करना था, एंड पे जाके दिफा किया। और फिर बड़े मजे ले लेके ना आसस के वाकया सुना रहे। ये जी पीर साहब थे, उनका नाम था सादिक, तो उन्होंने अपने एक मुरीद से पढ़वाया ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह, नाउज़ु बिल्लाह, नमा भी मार्केट आ गया जी। हाँ, फिर दूसरे किसी बुजुर्ग तक बात पहुंची तो उन्होंने कहा नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो सादिक अपने आप को मुराद नहीं ले रहे थे, वो सादिक नबी इस्लाम को मुराद ले रहे थे, क्योंकि नबी इस्लाम भी तो सादिक और अमीन है। देखो किड्डी कहानी करांदे जे, पर चिश्ती दी चे ते अरबी च कोई नहीं जाती। हाँ, अच्छा, ये तावील पुराने बुजुर्ग भी करते थे कि वो जब कलमा पढ़ा रहे होते थे ना, तो बीच में नियत नबी इस्लाम की करते थे। हाँ, तो सरकार इसका मतलब यह है कि अगर सैयदना अबू बकर कलमा पढ़ाते हैं सिद्दीक रसूलुल्लाह, तो नबी इस्लाम भी तो सिद्दीक है, नबी इस्लाम फारूक भी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनी भी हैं, आप मुर्तजा भी हैं, हैदर भी हैं। तो क्या खुलफाए राशिदीन अपने नामों के कलमे पढ़ा के तो ये कनाया किया करते थे? तो ये जो मैंने दावा किया था ना कि इनका और इनके बुजुर्गों का उस दीन के साथ कोई लेना देना नहीं है जो उस शख्सियत में नाजिल हुआ है जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये कहने में हक बजानब हूं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इसमें गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का पैगंबर और है, बाबों का पैगंबर और। ये लोग मेरे पे इतराज करते थे, नहीं जी खुदा तो सारों का एक है, इंजीनियर साहब ने 2 खुदा बना दिए। ये भाई मुहावरे में बात हो रही है, खुदा तो वाकई सबका एक है, आप भगवान कह लें, खुदा कह लें, अल्लाह कह लें, गॉड कह लें, सुप्रीम बीइंग कह लें, सुपर नेचुरल एजेंसी कह लें, लेकिन उन क्वालिटीज के साथ मानना है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है, वरना फिर आप उस अल्लाह रसूल को नहीं मान रहे। हाँ, आप अपने बुजुर्गों की तालीमात लेकर चल रहे हो। तो एंड पे जाके उन्होंने फिर दिफा किया चिश्ती रसूलुल्लाह का, और फिर लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, बाजीद के इस नारे का उन्होंने दिफा किया कि क़यामत के दिन बाजीद ने कहा था ना कि मैं, यानी उसकी जुबान से ये, बल्कि ये अल्फाज जो मौजूद हैं वो तो बड़े खतरनाक हैं कि बाजीद से पूछा गया कि बताएं क़यामत के दिन सब लोग किसके झंडे के नीचे होंगे? तो उसने कहा कि मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं कि सारी मखलूकात, मोहम्मद और तमाम अंबिया क़यामत के दिन मेरे झंडे के नीचे होंगे, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो मुफ्ती साहब ने इसकी तावील किया जी, इसकी तावील मैं ये करता हूं कि उनके मुंह से उस वक्त अल्लाह बोल रहा था। हाँ, ये पुराने भी यही कुछ कहते थे। तो अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा ही होगा ना। इन जालिमों से पूछो कि क़यामत के दिन क्या अल्लाह का झंडा और मोहम्मद का झंडा अलग होंगे, या लिवाउल हम्द अल्लाह का झंडा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में होगा? तो ये कोई तावील बनती है तुम्हारी? शर्म नहीं आई तुम्हें ये बात करते हुए? हाँ, बुखारी मुस्लिम में आया कि क़यामत के दिन
ہر غادر اور خائن شخص کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور اس کو بلایا جائے گا فلاں بن فلاں تو غدار ہے، آ یہ تیرے لیے جھنڈا کھڑا ہے. کہیں اس کو تو تم شفاعت کا جھنڈا نہیں مانے ہوئے. جھنڈا تو ایک ہے، محمد اور اللہ کا جھنڈا الگ نہیں ہے. کسی خلیفہ راشد کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات کرے. شکر کرو حضرت عمر زندہ نہیں ہے، ورنہ فیصلہ کسی اور طریقے سے ہوتا. میں تو صرف زبان کھولتا ہوں. تو یہ وہ دفاع کر رہا تھا پہلے اتنی باتیں کر کے. تو یہ ایک ٹکٹ میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار مزے کرتے ہیں، اور میں نے ان کے چاروں مزے ہی خراب کر دیے ہیں اللہ کے فضل سے. علمی پوائنٹ نمبر 6، سیکنڈ لاسٹ، اور یہ میں بریلوی عوام کو مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ تو ناقابل علاج ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں. میں مختصراً یہاں پر بھی بیان کر دیتا ہوں. آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ عقیدے آپ کے قرآن و سنت میں کہاں فٹ بیٹھتے ہیں. نمبر 1 چشتی رسول اللہ، جو حشر بہشت میں بھی لکھا ہے اور سبا سنابل میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے خود تعریف کی ہے اور کہا یہ رسول اللہ کی برگاہ میں کتاب مقبول ہے سبا سنابل فتاوی رضویہ کے اندر، لہذا اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے اس میں. انہوں نے ایسی کتاب کی تعریف کیوں کی جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا؟ اگر انہوں نے انجانے میں کی تو ان کا علم غیب فارغ، اور اگر جان بوجھ کے کی تو ایمان بھی فارغ. اب آپ فیصلہ کریں. جی وہ معین الدین چشتی صاحب خاص حالت میں تھے، مرید ہونے ایک شخص آیا تو پوچھا کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ اس بیچارے نے صحیح کلمہ سنایا. کہا نہیں ایک دفعہ نا اس طرح پڑھ، چشتی رسول اللہ کے ساتھ پڑھ. تو اس نے پڑھ دیا. تو کہتے ہیں خواجہ صاحب بہت خوش ہوئے، اسے مرید بھی کیا اور اسے انعامات سے نوازا، اور پھر جاتے ہوئے کہا کہ وہ میں نے تیرا امتحان لیا تھا، کلمہ وہی ہے بس. یہ جو آخری جملہ کہتے ہیں رجوع ہو گیا. سرکار رجوع اس طرح ہوتا ہے؟ خود تو دوسروں کو کہتے ہو کہ جو جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو اسے اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی. تمہارے چاچے کو، تمہارے چاچا چشتی کو توبہ نہیں کرنی ہوگی؟ اور چاچا جی تھوڑی چاچی گئی، ہاں جب تو نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا تیری بیوی فارغ ہو گئی تھی. سب سے پہلے تجھے دوبارہ چاچی لینی ہے جا کے واپس. اس کے بعد تیری بیعت بھی ٹوٹ گئی تھی. جب تک تو خود مرید نہیں ہوتا کسی کا تو آگے بیعت کسی کو نہیں کروا سکتا. جو ان کا ڈھکوسلا چل رہا ہے تصوف کا، مطلب میں تو اس کو فراڈ سمجھتا ہوں. سلسلہ ٹوٹ گیا تو اس نے بیعت کیا کیا فراڈیے نے؟ نہیں جی یہ غلط منصوبہ ہے. پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ اتھے کیوں نہیں ترنے دے جا کے؟ اتھوں ترنے نکل دے جی تو کتاباں بھی پرنٹ ہوندیاں نے، اوتھے نہیں دیں. تو یہ بالکل فراڈ ہے. توبہ اسی طریقے سے ہوگی کہ میں نے کفر بکا تھا، سب سے پہلے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. آج تم واپس چلا جا، میں پہلے خود کوئی پیر تلاش کروں گا، کوئی پھر نکاح خام تلاش کروں گا، اور نیا حق مہر بھی ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا، ایویں نہیں چاچی واپس آندی. ہاں جب نکاح نیا ہوگا تو حق مہر بھی نیا ہوگا. چاچو تیری چاچی گئی، ہاں چاچو دی چاچی گئی. چاچی بھی چھے تے چاچو بھی چھے تے چشتی بھی چھے. ہاں ہاں اے اور تھلے لکھیا کرو چشتی چاچو تیری چاچی گئی. ہاں لے جاؤ جتھے کوئی بزرگاں دی گل کرن تھلے لکھو چشتی چاچو تیری چاچی گئی. ہاں ہاں تو یہ اس طریقے سے جھوٹے جھوٹے دفاع کرتے ہیں. اللہ کے بندو اس طریقے سے اگر معاملہ اگر کلمہ ہی نہیں ہے تو پیچھے اسلام کیا رہ گیا؟ اور دوسرا ریفرنس ہے اشرف علی تھانوی رسول اللہ. آپ سوچ رہے ہو کہ اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں بریلویوں کے ساتھ؟ اس لیے کہ بریلویوں کو یہی بات سمجھ آئے گی کیونکہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو وہ کفر کہتے ہیں آلریڈی. اب ویسے خاموشی اختیار کر لیے. ایک مولوی نے تقریر ریکارڈ کی، کہتا رہا اشرف علی رسول اللہ کا سوال تو یہ علماء دیوبند خود جواب دیں گے، میں صرف چشتی رسول اللہ کا جواب دوں گا. ہائے ہائے کس طرح پراوڑے نے، یعنی ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وہ دفاع کریں گے. ایک جملہ بول دو نا کہ ہم 100 سال سے کفر کہہ رہے تھے، اب انجینئر کی وجہ سے اب ہم صرف انجینئر پہ بھونکیں گے، ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم اتنے ماز نہیں کھول سکتے. وہ انجینئر کا حوصلہ ہے. ہاں تو یہ دوسرا ریفرنس بھی بریلویوں کے کھاتے میں ہے کیونکہ اب یہ خاموش ہو رہے ہیں. اور جب اس کو کفر کہیں گے تو ہم لا کے چشتی رسول اللہ سامنے رکھ دیں گے. آپ کہیں گے ہاں جی فتویٰ تو آپ پہلے ہی دے چکے ہو، لو تمہارے بابا جی اور چاچو جی اور چاچی جی فارغ. تیسرا ریفرنس میں نے کشف المحجوب سے دیا تھا. صحب اور سکر والے چیپٹر میں انہوں نے باجزید بستامی کا سکر بچانے کے لیے اور جنید بغدادی کا صحب بچانے کے لیے انبیاء اکرام کو تختہ مشق بنایا. اور انہوں نے کہا کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نظر پڑ گئی تھی نا اپنے ایک صحابی کی بیوی پر اور انہیں پسند آئی اور جنگ میں آگے مروا دیا اور خود شادی کر لی، تو وہ حالت صحف میں تھے. یہ صحف سواد والا ہے یعنی ہوش میں تھے. وہ ایک سین کے ساتھ صحف ہوتا ہے، وہ بھول ہوتا ہے. تو اسی لیے انہیں بعد میں توبہ بھی کرنی پڑی. یہ جھوٹا واقعہ جو تورات میں لکھا تھا اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صحف ثابت کیا کہ اگر کوئی بزرگ کام ڈال دینا ہوش میں بھی تو آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی، وہ حالت صحف میں ہوتے ہیں. ہوش بھی کمپاؤنڈ پھر بھی تسی تعویل کرنی چاہتی. ہاں اور سکر انہوں نے کہا مدہوشی. تو اس کی مثال کیا نبی علیہ السلام کی جو نظر پڑی تھی ایک صحابی کی بیوی پر نعوذ باللہ زید بن حارثہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی نفرت ڈالی، پھر حضور نے ان سے شادی کر لی. یہ جھوٹا واقعہ
اس سے انہوں نے بايزيد بسطامی کا سکر ثابت کیا اپنے بابے کو بچانے کی خاطر. خود پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے ضیاء القرآن تفسیر کے اندر لکھا ہے یہ کافروں کی سازش ہے یہ واقعہ ہماری کتابوں میں آنا. اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے جو ضیاء القرآن پبلیکیشن سے کشف المحجوب چھاپی اس کے مقدمے میں اس کتاب کی تعریف کی کہ جدہ کوئی مرشد نہ ہو کتاب پڑھ لے, اور اس کے اندر وہ کفریہ واقعہ لکھا ہوا تھا. دیکھیں ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرتے ہیں, ایک طرف کتاب کی تعریف کر رہے ہیں, دوسری طرف اس کتاب کا واقعہ اس کتاب میں نہیں کفر کہہ رہے, دوسری جگہ کفر لکھ رہے ہیں. تو دیکھیں پھر ہماری عقابی نظریں کہاں پہنچتی ہیں. ہم میں شرافت تو مولا علی والی ہے, لیکن چلاکی و شیاری بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ. ہاں تو یہ ہم پوچھیں گے کہ یہ کفار کون ہے جنہوں نے سازش کر کے نبی الاسلام کے اوپر یہ جھوٹ باندھا ہے, اس شخص کے اوپر کہ جس کے بارے میں قرآن میں ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں, جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی ان کے اندر, ان کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ صحابی کی بیوی کے اوپر نعوذ باللہ اس طرح ہو گئے. اور ایک چھوٹو مولوی انہوں نے لانچ کیا, وہ چھوٹو ایسا میرے قابو آیا ہے, یہ چھوٹو آج کہہ رہا ہے یہ چشتی رسول اللہ تو بالکل کفر ہے, یہ تو بعد میں کسی نے ڈالا ہے. اور یہ چھوٹو اس مناظرے میں نہ صرف بیٹھا ہوا تھا جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, بلکہ یہ پیچھے سے سبحان اللہ بھی کہہ رہا تھی. ہاں خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ اے سبحان اللہ ایک دن انا للہ ہو جائے گا. ہاں انہوں تو قیامت تک مار دیتا ہے, بول دے ہی نہیں. 10 تنوں کس نے توبہ کرائی, تو دفاع کر رہا تھا, سبحان اللہ پڑھ رہا تھا. تو اس چھوٹو نے نا اس کفریہ واقعے کو حلال کرنے کے لیے کہتا ہے مسلم شریف میں بھی اس طرح کی حدیث موجود ہے, تو انجینئر صاحب اس پہ کیوں نہیں فتویٰ لگاتے. اندازہ کریں مسلم شریف میں کچھ اور بات لکھی تھی, انہوں نے اپنا بابا بچانے کی خاطر مسلم شریف کی حدیث کو تختہ مشق بنایا. وہ آپ حدیث خود پڑھیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچانک جو نگاہ پڑ جاتی ہے نا کسی نامحرم پر, حکم دیا کہ میں فوراً ہٹا لوں. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر جو اس نے پیش کی کہ نبی الاسلام ایک جگہ بیٹھے تھے, سامنے سے کچھ عورتیں گزری, آپ کی اچانک نظر پڑی تو آپ نے ہٹا لی اور آپ اپنے گھر گئے, اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور پھر باہر تشریف لائے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس طریقے سے کسی کی نظر نامحرم پر پڑ جائے غلطی سے تو فوراً ہٹا لے اور وہ اپنی بیوی کے پاس جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہے. یہ طریقہ تمہیں دل صاف رکھنے کے لیے, پاک رکھنے کے لیے ایک کارگر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے نا زید بن حارثہ کی بیوی والا, اس میں تو لکھا ہے کہ وہ ناپسند ہوئی, نبی الاسلام نے اس عورت سے شادی کر لی. یہ واقعہ اگر مسلم میں یوں ہوتا نا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی تھی وہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچی اس کے خامند کے دل میں اللہ نے اس کی نفرت ڈال دی, پھر اس نے طلاق دے دی, پھر نبی الاسلام نے اس کو بلوا کے خود اس سے شادی کر لی. یہ بکواس لکھا ہوا ہے تمہارے بابے نے, مسلم شریف میں یہ نہیں لکھا ہوا. دھوکہ دینا بند کرو. یہ 3 ریفرنس ہو گئے جی. چوتھا ریفرنس وہ تذکرۃ الاولیاء میں جو بايزيد نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد, قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بڑا میرا جھنڈا ہوگا, اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور تمام انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. اور تنو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. ہاں اور حنیف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ اللہ بول رہا تھا اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. بھائی اللہ کا جھنڈا تو آلریڈی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے, تمہارے بابے کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا ہے؟ کہیں وہ جھنڈا تو نہیں جو بخاری مسلم میں آیا کہ ہر غادر اور خائن شخص کے لیے, دھوکہ باز کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور اسے آواز دی جائے گی فلاں بن فلاں آ جا, ایتھے کھلو پتہ لگے کہ تو دھوکے باز ہے. یہ تمہارے بابوں کے ساتھ ہونا ہے. یہ جھنڈے ہیں جن کو تم نے لواء الحمد مانا ہوا ہے. تمہارا بايزيد یہ کہتا رہا, اب تو یہ دفاع کرتے ہیں نا تو پھر ہم انہیں کہہ سکتے ہیں نا. اور دیکھو تمہارا بايزيد یزید دا ابا, ہاں یہ بھی 261 ہجری میں مرا ہے, اور ہمارے امام مسلم بھی 261 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے. ایک ہی سن میں دونوں فوت ہوئے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین, ہاں, اور تیرے بابے کی کنیت ابو یزید. اور اس سے بڑا جھوٹ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا وہ. اور جعفر کے مرید تو آج یزید نہیں رکھتے اپنے بچوں کے نام, کہتے ہیں جی جائز نہ ہے, رہو نا ہاں تاکہ جو اسکول جاؤ. ہائے 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 کتنا کلپ وائرل ہوا ہے. پھر انہوں نے ایک گل سمجھ آندی ہے, ہاں تیرے بچے جب اسکول جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا, اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو کہیں یزید ابا آ گیا. ہاں بچاؤ اپنے بابے نو, اپنے نام رکھو, اپنے پتر دے نام یزید رکھو اور اپنی کنیت رکھو ابو یزید. ہاں تیرا ابو یزید تو کہتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور میرا امام مسلم ابو الحسین مسلم نے مسلم شریف میں حدیث لی کہ نبی الاسلام نے فرمایا قیامت کے دن
سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, داروغے جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد, تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ صرف آپ کے نام کے اوپر یہ دروازہ کھلے گا. ہاں, یہ میرا امام لکھ کے گیا, ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. اور بازید کے چیپٹر میں نا انہوں نے لکھا ہوا ہے بازید بستامی کی معراج. ہاں, اور کہتے ہیں جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے نا, اس طرح اولیاء میں اس کو ہوئی ہے معراج. یعنی ابو بکر عمر عثمان علی کو نہیں ہوئی, ان ہوئی ہے. اور کہتے ہیں جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے, اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے تذکرۃ الاولیاء میں, کہ بازید کا مقام اولیاء میں ایسا ہے جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں, یعنی فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں, اولیاء کے سردار بازید ہیں. تو سرکار عبد القادر جیلانی دی ہو گئی چھٹی. ہاں, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں وہ اولیاء کے سردار ہیں, اور عبد القادر جیلانی تو آئے بھی بعد میں, وہ 471 میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں فوت ہوئے, اور یہ ان سے 300 سال پہلے فوت ہوئے 261 ہجری میں بازید بستامی. فیصلہ کرو کہ اولیاء کا سردار کون ہے. ہم سے پوچھیں گے ہمارے تو اولیاء کے سردار ہیں ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تسی فیصلہ کرو کہ عبد القادر جیلانی ولیاں دا سردار ہے یا بازید بستامی, کیونکہ تواڈے جنید بغدادی نے کہا نا. ہاں, اور جنید بغدادی تو خود عبد القادر جیلانی کا پردادا پیر ہے. پردادا پیر کی بات مانے یا عبد القادر جیلانی کی مانے؟ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے بھائی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کے اوپر لوگ ڈاکہ مارا کرتے تھے. ہم نے آ کے اب ان کو پکڑا ہے. اور ان کا جو بہانہ تھا نا جی, با خدا دیوانہ باش, کیونکہ یہی بازید کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میری شان بڑی بلند ہے. وہ کہتے ہیں وہ اللہ بول رہا تھا منہ سے, تو وہ یہ آپ ذرا نصیحتی ہاتھ میں لیں. لیکن یہ جو اس نے بکا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, جبکہ قیامت کے دن جھنڈا ایک ہی ہے اللہ کا, وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے, یہ کس جھنڈے کی بات کر رہا ہے؟ ٹائم قیامت تک کا جواب دینا جو ویڈیو جا کے دا. اور 5واں ریفرنس وہ کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے, تذکرۃ الاولیاء میں بھی لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کھود کے اس کے اندر اترے اور وہاں ان کی ہڈیاں جمع کی. نعوذ باللہ, اندازہ کرو. اور انہوں نے ترجمہ کیتا ہے استخوان مبارک, یعنی وہ ڈھانچے کو اتنی شستہ اردو میں لکھ دیا استخوان مبارک, ایک ہڈی کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں. گھبرا کے اٹھے, ظاہر خواب بھی بڑا شیطانی خواب تھا, اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے. یہ یعنی امام حنیفہ پہ جھوٹ باندھا ہے, یہ انہوں نے ان کو اونچا کرنے کے لیے ان کی طرف منسوب کیا, ان کو ہم کچھ نہیں کہتے. تو انہوں نے کہا اس میں تسلی تھی کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. یہ گستاخانہ خواب کیا اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے کسی امتی کو؟ یہ گستاخی ہے. اس کی وجہ ہے کہ کسی امتی کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں. یہ تو عقیدہ خود گستاخانہ ہے. اللہ نے اگر خواب دکھانا تھا تو دکھاتا کہ امام حنیفہ نبی علیہ السلام کے برتن جمع کر رہے ہیں, آپ کا آسا مبارک جمع کر رہے ہیں, آپ کے کپڑے مبارک جمع کر رہے ہیں, قبر میں اتر کے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں, اور الفاظ ہیں ایک کو دوسرے سے چن چن کے علیحدہ کر رہے ہیں. اچھا جڑی وہ کیتیاں سن کتنے نے لاؤ کیڑی کتاب جو امام حنیفہ دی جنہوں نے حدیثاں جمع کیتیاں نے, اے بھی کوڑ ہے تہاڈا. جنہوں نے حدیثیں جمع کی تھی ان کی تو کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں. امام حنیفہ کی کتاب کدھر ہے, لے کے آؤ. جھوٹ. انبیاء کے جسم سلامت ہونا اس کی جڑ قرآن میں ہے. سورہ سبا کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی, اور کتنا عرصہ تک یوں ہی رہے, اور جنات کو پتہ نہیں چلا. وہ تو جب لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی تو وہ جسم نیچے آیا, تو پھر انہیں پتا چلا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر علم غیب ہوتا جنوں کے پاس تو یہ تکلیف نہ کاٹتے. تو لاٹھی کتنی دیر میں چاٹی ہوگی دیمک نے؟ ہفتوں مہینوں چاہیے, جسم پہ کوئی کیڑا نہیں آیا. اور قبر مبارک کے اندر ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. بعض لوگ اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں, اس عقیدے پہ نہیں, لیکن امت کی اکثریت اس روایت کو صحیح مانتی ہے. صرف امام بخاری کا اختلاف ہے, وہ تفرد ہے, لیکن امام بخاری نے صحیح بخاری میں لیا ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے 70 سال کے بعد آلموسٹ جب حجرہ عائشہ گر گیا تو ایک پاؤں ظاہر ہوا. لوگوں نے استغفار پڑھی کہ یہ پاؤں نبی علیہ السلام کا ہے. تو بعد میں عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے, محرم تھے, وہ اس حجرے میں اکثر جایا کرتے تھے. انہوں نے جب پاؤں دیکھا انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے, اس جگہ حضرت عمر کی قبر تھی. اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر حضرت عمر نے اپنا پاؤں خود اندر کر لیا, نہیں, انہوں نے اندر کر کے ان کو. آج بھی نبی علیہ السلام کی قبر کھودیں گے, نبی علیہ السلام آپ کو اسی حالت میں نظر آئیں گے جیسے آپ کو دفنایا گیا تھا. ہاں, کوئی چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے. جو انبیاء کا قبروں میں نماز پڑھنا یہ سب کچھ برزخی ہے. اسی طریقے سے بیت المقدس میں جمع ہونا یہ سب کچھ برزخی ہے. تو امام بخاری اس عقیدے کو صحیح مانتے تھے. اور وہ حدیث جو المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے اور ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی لی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے جب وہ دانیال علیہ السلام کی وہ
ایک جسم مبارک کا تابوت نکلا, تو پھر انہوں نے وہاں تستر نامی جگہ جہاں سے یہ نکلا تھا, انہوں نے پھر خط لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے, اور اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی لاش کو نہ مٹی کھاتی ہے, نہ آگ جلاتی ہے, اور نہ درندے کھاتے ہیں. یہ پروٹوکول ہے. یہ وہ حدیث ہے جسے سارے صحیح مانتے ہیں, یعنی عقیدہ اپنی اصل میں ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں انہوں نے یہ عقیدہ کہاں سے نکال لیا کہ جی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں؟ کہتے ہیں جی خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں. ہم کہہ رہے ہیں اختیار کوئی نہیں, لیکن شیطانی خواب کو نا, اس کو تم فضیلت بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ شیطانی خواب ہی اکثر تمہارے بابے دیکھتے تھے. وہ نبی الاسلام کا جسم مبارک کیوں کہہ رہے ہو؟ یہاں میں تم سے اختلاف ہے. لو جی, یہ میں نے 5 حوالے دیے, اور اس سے پہلے میں نے اسی پارٹی کے ایک اور بندے کو بھی دیے تھے, بریلوی پارٹی میں جو دوسری طرف ہے, جس طرح وہ رائٹسٹ ہوتے ہیں اور لیفٹ والے لوگ ہوتے ہیں نا, اس وقت بریلیوں میں بھی 2 پارٹیاں بن گئی ہیں نا. ایک کو لیڈ کر رہے ہیں مفتی اشرف آصف جلالی صاحب, ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب. انہیں بھی میں نے یہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا انجینئر جس چیز کے اوپر تجھے ہے نا اپنا مسئلہ وہ تو ویڈیو میں بیان کر. تو وہ میں نے بیان کیا ہوا ہے, آج تک کسی نے کوئی علمی جواب نہیں دیا. یہی 5 حوالے میں نے ان کو بھی دیے تھے پاکستان پاک کی نسبت سے, یہی 5 حوالے آج میں نے دوسری پارٹی کو بھی دیے ہیں, حنیف قریشی صاحب, کیونکہ مفتی حنیف قریشی کو یہ رافضی کہتے ہیں اور یہ ان کو ناسبی کہتے ہیں. اس لیے وہ دادا دربار گئے تھے تو انہوں نے تقریر نہیں کرنے دی مفتی صاحب کو, بھاگنا پڑا وہاں سے. تو بریلویوں میں بھی اس وقت 2 بڑے دھڑے بنے ہوئے ہیں. تو اس کو تو میں نے پہلے دیا تھا, مفتی صاحب کو میں نے اب دے دیا, اور میں نے کوئی بے احترامی مفتی صاحب کی نہیں کی. امید ہے وہ ویڈیو میں آ کے جواب دیں گے اور ان ساری باتوں میں اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں گے. ہمیں سیٹسفائی کرنے کی ضرورت نہیں, آپ اپنی پبلک کو خود جواب دیں. اور علمی پوائنٹ نمبر 7 جو آخری, جو ان کے پاس حربہ ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں یا میرے پاس آ جائیں یا میں اکیڈمی آ جاتا ہوں. سرکار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنی کوئی نمائندہ شخصیت کی بات کریں. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو تو اکثریت نہیں مان رہے. اکثریت تو پارٹی وہ ہے جو الیاس قادری پارٹی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پارٹی ہے, وہ تو آپ کو رافضی مانتے ہیں. تو آپ بریلویوں کے کہاں سے نمائندہ ہو گئے؟ سیدھی سی بات ہے, میجورٹی تو ان کے ساتھ ہے. آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا؟ اور ان کی بھی بات ہم کریں گے, وہ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے ڈاکٹر اشرف جلالی, کیونکہ دوسری پارٹی ان کے خلاف ہے. نمائندہ شخصیت ہے مفتی منیب الرحمان صاحب. ہاں, جب سعد رضوی صاحب کے دھرنے کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف نے مفتی منیب صاحب کو بلا کر ثالثی کروائی تھی. وہ ہے نمائندہ شخصیت. تو نکالو اپنے بڑوں کو, ہاں ہوا لگواؤ 14 اگست کے اوپر. ہاں ہاں یار, ہمارے پاکستانی قوم بھی اپنے صدر پاکستان کو ہوا لگواتی ہے. ہاں, حالانکہ ڈیموکریٹک سسٹم میں صدر کے عہدے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پاکستانی نیشن کے اوپر انہوں نے تھوپا ہوا ہے. پرائم منسٹر ہے, بس صرف ایک اعزازی ہوتا ہے. تو اپنے بڑوں کو ہوا لگواؤ نا. دیکھو, جب ہمارے صحابہ کرام پر برا وقت آیا غزوہ حنین کے موقع پر, ایک تکبر والا جملہ صحابہ کی زبان سے نکل گیا. سورہ توبہ میں آیا, اپنی کثرت کے اوپر انہوں نے تعجب کیا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. ہاں جی, ہم بدر میں 313 تھے, غالب آئے تو ہم ہزاروں میں ہیں. قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے, اور 12,000 کے لشکر میں صرف 80 بندے نبی الاسلام کے ساتھ رہ گئے. اور نبی الاسلام اپنے خچر پہ اکیلے آگے بڑھے 80 لوگوں کو ساتھ لے کر, اور آپ کی مہار آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث نے, یہ مامو جی کے والد نہیں ہے, یہ نبی الاسلام کے چچا زاد ہے ابو سفیان بن حارث. اور نبی الاسلام خچر پہ آگے بڑھ رہے ہیں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. یعنی